اب میں اس کے بعد تأثر ہی پیش کرنے کے لیے مدرسہ منبع العلوم کے صدر المدرسین حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب قاسمی ندوی مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اپنے تأثرات کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ معزز و موقر جناب عالی وقار صدر اجلاس اور اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ افروز علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت اور محترم سامعین، آپ نے سنا ابھی کہ آج کا یہ پروگرام حافظ ابو عبیدہ سلمہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی محنت کی قدردانی کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے سب سے پہلے میں ایک عربی کا شعر پڑھتا ہوں جس کا مفہوم سمجھا دوں گا، اور دوسرے ایک اردو کا شعر۔ عربی کا شعر یہ ہے کہ ومن طلب العلا سحر اللیالی، ومن طلب العلا سحر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی، ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ یہ عربی کا شعر ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے تقریباً اردو کے شعر کے اندر شاعر نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات گرامی، اس قسم کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، دینی ہے، یہ ایک مجلس ہے، اور اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اتنا بڑا معاملہ سر ہوا۔ لیکن ظاہری طور پر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے بغیر اسباب کے بھی چیزیں وجود میں لاتی ہیں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے بندوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں لانے پر قادر ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ لگا دیا ہے اشیاء کو اور نتائج کو، کہ اسباب کو جیسے اختیار کیا جائے گا اسی اعتبار سے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو حافظ ابو عبیدہ سلمہ یہی حضرت مولانا مفتی جاوید اختر قاسمی مدد اللہ العالی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے درمیان میں پلے اور بڑھے ہیں، لیکن مدرسے والے ان کے مدرسے کی زندگی کے اعتبار سے خاص طور پر بیان کریں گے، اور آج کا موضوع اور عنوان بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی میں اچھا ماحول پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدرسے کی زندگی میں کیسا اپنے کو ثابت کیا، ایسا ثابت کیا کہ تمام اساتذہ بالکل حقیقت پر نظر کرتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی بھی باک نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی استاد باک نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے ابتدا سے انتہائی سنجیدگی، انتہائی متانت، انتہائی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے اپنا علمی سفر جو ہے جاری رکھا، چاہے وہ پرائمری میں رہے ہوں، اور چاہے اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہو، اور چاہے انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی ہو۔ تو
جو محنت کرتا ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر حیرت انگیز کرنے والا نتیجہ سامنے لاتے ہیں، جیسا کہ ایک طالب علم کے بارے میں جو ہے بالکل وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا اسی مدرسے کے اندر، لیکن جب اس کا نتیجہ آیا، داخلہ اس کا ہو گیا، تو برجستہ کہنے والوں نے، اساتذہ میں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کو دعا لگ گئی ہے۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنی ذاتی محنت اور کتابوں پر مر مٹنے کا ذہن، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ کر کے کچھ بن جانے کا حوصلہ اور جذبہ۔ جب کچھ بننے کا، اپنے کو کچھ ثابت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہوتا ہے، یعنی اپنی منزل آدمی متعین کر کے اور اس کے بعد وہ قدم بڑھاتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کا قدم اٹھتا ہے اور اس کے اندر رفتار ہوتی ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، اس کے اندر استحکام ہوتا ہے۔ اور جب وہ آگے بڑھتا ہے، منزل سر کرتا ہے، تو وہ صرف اپنا نام روشن نہیں کرتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جب پہلی پوزیشن آئی، پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن کا جو اعلان آتا ہے، تو صرف اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، جیسے آیا ابو عبیدہ خیرآبادی، وہاں نہیں آئے گا، ابو عبیدہ مئو، اور اس کے آگے لکھا رہے گا اسی لائن میں مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیرآباد ضلع مئو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا دارالعلوم دیوبند کے اندر چنیدہ جو بن گیا، وہ مئو، سب سے پہلے تو اس نے مئو ضلع کا نام روشن کیا، پھر اس کے بعد اس نے خیرآباد کا نام روشن کیا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس نے مدرسہ عربیہ منبع العلوم کا نام روشن کیا، اور اسی طریقے سے پوری بستی کا نام اس نے روشن کیا۔ آپ جانتے ہیں آج کا میڈیائی دور ہے، کوئی چیز لکھ کر کے اور سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ ان کے واسطے سے پوری دنیا کے اندر خیرآباد کا نام روشن ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس لیے اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ محنتیں جاری رکھی جائیں اور طلباء کی قدردانی کی جائے۔ خاص طور سے اس کی وجہ سے یہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے کہ جس گھر کا کوئی بھی بچہ اگر عربی تعلیم تک آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو محنت کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مولوی اور کوئی نہ کوئی حافظ تیار ہو۔ انگریزی تعلیم کی مخالفت نہیں کی جاتی ہے مدارس عربیہ کے اندر، تو یہ مخالفت نہیں کی جاتی ہے، لیکن شریعت کیسے زندہ ہوگی، دین اسلام کیسے زندہ ہوگا، اسلامی ماحول کیسے پروان چڑھے گا، اور کس طریقے سے یہ معلوم ہوگا کہ جیسا کہ کہنے والے ایک مقرر، ایک بڑے مولانا تشریف لائے تھے بہت پہلے خیرآباد میں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو حیرت ہوئی کہ پورا مجمع اتنا بڑا اور اس میں کوئی ایک آدمی بھی بغیر ٹوپی کے نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا ماحول ہے، یعنی دینی کتنا اچھا ماحول ہے۔ تو یہ ماحول کہاں سے بنتا ہے؟ بہت سے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسے باپ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے، لیکن ان کا لڑکا اگر پڑھ کر کے حافظ اور مولوی بن جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ داڑھی رکھنے لگتے ہیں، بلکہ یہ سچے اور پکے نمازی بن جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے بول نکلنے لگتا ہے، دینی بول۔ تو اس لیے بہت ہی قدردانی کی بات ہے، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت مختصر ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اسی مختصر چیز کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ طالب علم کی ذاتی محنت کارآمد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے گھر کا اور محلے کا ماحول کارآمد بنتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بڑوں کی دعائیں کارآمد بنتی ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں اپنے ساتھیوں میں متوسط درجے کا طالب علم تھا، ایسا نہیں کہ میں سب میں فائق تھا، لیکن میرے بڑوں کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ میری والدہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اور میرے لیے دعا کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ والدین اور اساتذہ سے بڑھ کر کے کسی بھی طالب علم کے لیے، کسی بھی لڑکے کے لیے کہنا چاہیے، کسی بھی اولاد کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی چیز مؤثر نہیں بنتی ہے کہ اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کے والد اور اس کے اساتذہ اس سے خوش ہوں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں مل کر کے اس طرح سے اوپر پہنچاتی ہیں کہ پھر وہی جو ہے آسمانوں میں منزلیں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے زمین پر بیٹھ کر کے آدمی علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ آسمان کا خواب دیکھنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرماتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کو اس نے اختیار کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے تواضع اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی بخشی۔ اس لیے دین اور علم کے راستے میں لگنے والوں کے لیے خاص طور سے بہت بڑا سبق ہے، اور لگانے والے ان کے والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ان کی اولاد کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ ابھی یہ منزل نہیں ہے، ابھی یہ راستہ ہے، اس لیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ سوچ کر کے عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے گھر سے کوئی نہ کوئی مولوی، اور سچا اور پکا مولوی بن کر کے نکلے، جو الحاد اور دہریت کے طوفان کو، جو آج کے ارتداد والے ماحول کو رد کر دے، اور اس کے اوپر وہ حاوی ہو جائے، اور اسلام کا پرچم لہرانے لگے، گلی گلی، کوچہ کوچہ، قریہ قریہ، محلہ محلہ ہونے لگے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ماحول بناتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بس انہی چند گزارشات کے بعد میں ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں استاذ محترم حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب قاسمی ندوی مدنی کا کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں ایسی قیمتی باتیں ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائی ہیں کہ اگر کوئی طالب علم یقیناً کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان اصولوں پر چلے بغیر وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔